نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے تھے. جی ہاں وہ کیا ڈھونڈ رہا تھا؟ صحیح. حل لہ من توبۃ، کیا کوئی واپسی کا رستہ ہے؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح. وہ حدیث کے الفاظ ہیں. جی ہاں. حل لہ من توبۃ، وہ پوچھتا تھا کیا اس کے لیے کوئی واپسی کا رستہ ہے؟ تو فد اللہ علی راہب، کسی راہب نے جا کے، کسی راہب کا پتہ کسی نے بتایا، اس نے راہب جا کے یہی پوچھا تھا حل لہ من توبۃ، کیا اس کے لیے واپسی کا رستہ ہے؟ تو وہ کہتا لا، تیرے لیے واپسی کا کوئی رستہ نہیں. اس نے اس کو اس لیے قتل کیا تھا کہ اس نے کہا تھا تیرے لیے واپسی کا رستہ کوئی نہیں ہے. تو فکمل بہ مئۃ، 100 پورے ہو گئے. اچھا 100 قتل کر کے، لیکن دل میں وہ جو ارج تھی نا وہ پھر تڑپی، اور پھر وہ پوچھتا پھرتا تھا حل لہ من توبۃ، کوئی ہے واپسی کا رستہ؟ صحیح. تو یہ پوچھتا پھرتا تھا کہ اس کے لیے واپسی کا کوئی رستہ ہے. تو پھر کسی عالم کا پتہ بتایا گیا، صحیح. اور پھر عالم نے، وہ آگے پھر پوری سٹوری ہے کہ عالم نے کہا کہ انطلق الی ارض کذا و کذا، فلاں بستی چلا جا، اور وہاں پہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں، تو بھی جا کے اللہ کی بندگی شروع کر دے. فاعبد اللہ معہم، تو جا کے اللہ کی بندگی ان کے ساتھ شروع کر دے، اور تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اب یہ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان نیکی کرے گا نا جی تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. قرآن نے اصول دیا ان الحسنات یذہبن السیئات، جو نیکیاں ہیں یہ گناہوں کو ویسے ختم کر دیتی. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. ایک شخص سے گناہ ہوا، صحیح. اور نیکیوں کا مطلب صرف نمازیں پڑھنا نہیں ہے، صحیح، ساری عبادات ہیں. ایک شخص سے گناہ ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ گناہ ہو گیا. آپ نے فرمایا جا کے والدہ کی خدمت کر، تیرا گناہ معاف ہو جائے گا. اللہ. وہ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ تو ہے ہی نہیں، فوت ہو گئی ہے. آپ نے فرمایا تیری خالہ ہے؟ کہتا ہے ہاں خالہ ہے. آپ نے فرمایا جا کے خالہ کی خدمت کر، تیرا گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے. سبحان اللہ. اب دیکھیں یہ کیسی کیپیسٹی ہے اور کیسی گنجائش ہے جو ہمارے لیے واپسی کا رستہ رکھا ہے. اور یہ ایسے نہیں ہے، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ رحمت للعالمین کا انتخاب ہے اور اللہ کی رحمت ہے. صحیح. جو دروازہ ہمارے لیے توبہ کا کھلا ہے، اور اس کی بھی تفصیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ ایک دفعہ کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خواہش کی تھی کہ آپ نہ اللہ سے دعا کریں کہ یہ صفا کی پہاڑی سونے کی بن جائے. اچھا. اگر یہ پہاڑی سونے کی بن گئی نا تو ہم سارے مسلمان ہو جائیں گے. صحیح. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہی مطمع نظر ہوتا تھا کہ سب لوگ جو ہیں جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں، لہٰذا آپ نے فوراً اللہ سے دعا کر دی کہ یا اللہ صفا کی پہاڑی سونے کی بنا دے. اس پر پھر ایک فرشتہ آیا. اچھا. اور فرشتہ آیا اور اس نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان اللہ تعالیٰ یقرأک السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتے ہیں. ویقول لک، اور اللہ تعالیٰ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہتے ہیں، ان شئت، اگر آپ چاہتے ہیں تو اصبحت لہم الصفا ذهبا، تو میں یہ صفا کی پہاڑی سونے کی بنا دیتا ہوں. اگر آپ یہی چاہتے ہیں تو بن جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں، فمن کفر منہم، سونے کی پہاڑی بن جانے کے بعد بھی اگر کسی نے کفر کیا، عذبتہ لا اعذبہ احدا من العالمین، تو اس کو میں وہ عذاب کروں گا جو میں نے جہنم میں کبھی عذاب نہیں کیا ہوگا. یعنی معجزہ مانگ کر لینے کے بعد پھر بھی اگر کوئی شخص ایمان نہ لائے تو پھر اس کے اوپر تو شدید ترین عذاب آتا ہے. ایک بات، دوسرا آپشن دیا اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ دوسرا آپشن یہ دیتا ہے وَإِن شِئْتَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں تو پھر یہ سونے کی پہاڑی نہ لیں. فتحت لہم باب التوبۃ والرحمہ، میں ان کے لیے واپسی اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھتا ہوں. اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قلت بلا باب التوبۃ والرحمہ، اللہ میری امت کے لیے واپسی اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھتا. یہ رحمت ہے اور رحمت للعالمین کا انتخاب ہے کہ ہمارے لیے واپسی کا دروازہ کھلا ہے. اور واپسی کس وقت کرنی ہے، کب کرنی ہے، اللہ کی طرف سے دیر نہیں ہے، یہ دیر ہماری طرف سے ہے. تو پھر اس میں ہوپلیسنس کیسی، مایوسی کیسی؟ اللہ کی طرف سے تو ہماری موت سے پہلے یہ دروازہ کھلا ہے اور ہم کسی بھی وقت اس کو استعمال کر سکتے ہیں. نہیں اگر اس کو استعمال کر رہے اس آپشن کو، تو ہم نہیں استعمال کر رہے، اللہ کی طرف سے کوئی دیر نہیں ہے. اللہ اکبر. شیخ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی سٹوری، اس کا تذکرہ کیا، تو اس میں ایک اور بڑی خوبصورت بات پتہ لگتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کا جو رویہ تھا اپنے بھائیوں کے حوالے سے، کہ یوسف علیہ السلام نے بھی انہیں معاف کیا. تو
کسی کو معاف کرنے کا کیا حدیث میں ہمیں، قرآن و حدیث میں ہمیں اس کے جو ہے وہ کیا وہ ملتے ہیں فضیلت؟ سبحان اللہ. دیکھیں آپ نا اس کو ایک اور واقعے کے ساتھ اٹیچ کر لیں جی کہ جب واقعہ افک ہوا ہے نا، ہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگا، سبحان اللہ، بالکل تو بالکل. اس میں جو لوگ انوالو تھے اس میں ایک مصطح بن اساسہ تھا، جی ہاں جی ہاں. اور مصطح بن اساسہ ان لوگوں میں سے تھا جن کا وظیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا. ایسے ہی ایسے ہی. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے طے کر لیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت عائشہ کی برات نازل فرما دی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے طے کر لیا کہ آئندہ میں مصطح کو وظیفہ نہیں دوں گا. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے تو پھر اللہ کے بندوں کو بھی معاف کر دو. واہ سمپل از دیٹ. کیا بات.